تھوڑی دیر قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 29ویں پارے سورہ قلم کی 4، 5 اور 6 نمبر کی آیات ہیں۔ گزشتہ سورہ قلم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس صورت میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس صورت کے 3 آیتیں گزشتہ مکمل ہو گئی تھیں۔ یہ چوتھی آیت جس میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اور قرآن کو اللہ کی کتاب قرار دیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے احکام لوگوں کو سنانے لگے، تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق عظیم کو ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایسے اخلاق و کردار کا مالک بھلا دیوانہ اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ، اور اللہ رب العزت کے اخلاق کو خود خالق بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو، سارا کا سارا قرآن آپ کے اخلاق سے بھرا ہوا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ میں نے کوئی کام کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، بہت سارے کام جو ہے طبیعت کے خلاف بھی پیش آ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ نے کبھی سوال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں، کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے کسی کو طعنہ نہیں دیا۔ ہاں، جنگ کے میدان میں آپ نے ہتھیار کا استعمال کیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص خلاف شرع کوئی کام کرتا تھا اور اس پر حد جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ نے شرعی حدود میں اس پر حد جاری کی ہے اور اس کو سزا دی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کسی کو نہ گالی دی اور نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی معمولی لونڈی یا باندی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے کر چلی جاتی تھی۔ یعنی آپ اتنے جو ہے ماننے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں، کوئی معمولی درجے کا آدمی ہے میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آج اس دور میں
کوئی آدمی جو مال و دولت کے اعتبار سے کسی مقام کے اوپر فائز ہو، وہ اپنے سے کم حیثیت کے آدمی کے ساتھ چلنا یا اس کے ساتھ بیٹھنا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور یہ گوارا نہیں کرتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو انصار مدینہ نے یہ سوچا اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ تو آپ کا وطن ہے، آپ کا جائے پیدائش ہے، اور اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ شاید مکہ میں قیام فرمائیں گے، مدینہ کو چھوڑ دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، میں مدینہ ہی میں رہوں گا اور مدینہ ہی میں میری وفات ہوگی اور میں مدینہ ہی میں میری قبر بنے گی، میں تم لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کا عالم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کا عالم یہ تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنی بھوک کی شدت کو بتلایا اور اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تو اپنی بھوک کا اور اپنی قناعت کا اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کہیں تم لوگ یہ سوچو کہ محمد جو ہے وہ خود پیٹ بھر کر کھا رہا ہوگا اور اپنے غلاموں کو بھوکا رکھ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے اپنی قمیص کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ اخلاق تھا، جو کردار تھا، اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ادبنی ربی، کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھلایا ہے، میری تربیت کی ہے، فاحسن تادیبی، اور مجھے بہترین جو ہے میری تربیت کی ہے، بہت اچھے طریقے پر میری تربیت کی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے والد ماجد کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اور جب آپ کی عمر اور آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن وہ بھی جلد ہی وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، لیکن وہ تو خود ہی مجبور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس میں مقصد یہ ہے، نقطے کی بات یہ ہے جو محدثین نے لکھی ہے اور سیرت بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے والد اور والدہ آپ کی تربیت کرتے تو دنیا یہ کہتی کہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت سے پہلے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے کی، اور اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے حبیب، میرے محبوب کی تربیت کسی اور کی طرف منسوخ کی جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ کردار کے اوپر فائز ہیں، اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد یہ دیکھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی جو آج آپ کو مجنوں کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ زیادہ دن نہیں، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ یہ دیکھ لیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی
بھی دیکھ لیں گے، اور جب یہ پردہ ہٹے گا دنیا کا اور آخرت کی زندگی جب آئے گی وہاں بھی یہ دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے، دیوانے کون ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے۔ اور دنیا میں دیکھا کہ جن کو لوگ دیوانہ کہتے تھے مکہ کے لوگ، ان کی مختصر سی زندگی کے اندر لوگ کس طرح سے ان کی گرویدہ ہو گئے اور کس طریقے سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتے تھے، صحابہ کیسی محبت فرماتے تھے۔ آج جو ہے دنیا کے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان سے جیسی محبت کیے ہوں، دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری۔ ایسی محبت کی صحابہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے دیوانگی کے اندر کون مبتلا ہے، کس کے دماغ کے اندر خلل ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ یقیناً آپ کا پروردگار اس شخص کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، جو گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسے بھی بہت خوب طریقے پر اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور آپ کا رب اسے بھی اچھی طرح سے جانتا ہے جو ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے، یعنی جو کفار مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے تھے کہ آپ مجنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیوانے کون ہیں اور عقل والے کون ہیں، سمجھ اور بوجھ والے کون ہیں، گمراہی کے راستے پر کون چلنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پر کون چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بہتر جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ فلا تطع المکذبین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں ان کی باتوں میں مت آئیے، ان کی باتیں مت مانیے، ان کی اتباع مت کیجیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں تو ہم بھی نرم ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ان کی بات مت مانیے گا۔ مکہ کے کافر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف بلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو بہت سارے معبودوں کی اور بتوں کی جو تم پرستش کرتے ہو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اور آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو کچھ برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے اور ہمارے کفر اور شرک کی برائی چھوڑ دیجئے، ہم بھی آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے۔ یا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ کچھ دن تک تو آپ ہمارے بتوں کی پرستش کریں، عبادت کریں، اور کچھ مدت تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا فلا تطع المکذبین کہ جو آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کی بات مت مانیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ ولا تطع كل حلاف مہین اور نہ اس شخص کی بات مانیے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل قسم کا آدمی ہے، ذلت والا آدمی ہے، ایسے شخص کی بھی باتیں مت مانیے۔ ہماز مشاء بنمیم جو تانا دینے والا، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ یعنی جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں ولید ابن مغیرہ جو تھا، جو مکہ کا رہنے والا تھا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی رکھتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتا تھا اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی کچھ بری صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک صفت یہ فرمائی کہ ایک تو وہ قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے اور دوسرے وہ ذلیل قسم کا آدمی ہے، ہماز مشاء بنمیم تانا دینے والا بھی ہے اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ یعنی یہ بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم بھلائی سے روکنے والا ہے، جو نیک کام ہے، اچھے کام ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ معتدن زیادتی کرنے والا ہے، اثیم گنہگار ہے، یعنی اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بد اخلاق بھی، اس کے علاوہ وہ بہت نچلے نسب والا ہے، یعنی اس کا نسب بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ کی پیدائش کے 18 مہینے کے بعد اس کے باپ نے اقرار کیا تھا کہ یہ میری اولاد ہے۔ پہلے تو وہ منع کرتا تھا، انکار کرتا تھا کہ میری اولاد نہیں، 18 مہینے گزرنے کے بعد اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے بد اخلاق بھی ہے اور نسب بھی اس کا صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس وجہ سے کہ مال و دولت والا ہے، اور مال و دولت والا ہونے کی وجہ سے، وہ بنین اور آل و اولاد والا ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ آ گیا، اس کے اندر تکبر آ چکا ہے، اور اس لیے یہ آپ کے بارے میں غلط سلط الفاظ کہتا ہے اور آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کو تانا بھی دیتا ہے اور ادھر ادھر چغلیاں بھی لگاتا ہے۔ آپ اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور اس کی خرابی یہ بھی ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ قصے اور کہانیاں ہیں، یعنی اس قرآن کا انکار کرتا ہے اور قرآن کی باتوں کو کہتا ہے کہ یہ پہلے زمانے میں جو لوگ گزر چکے ان کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ ناک چہرے کے اوپر یہ سب سے ابھری ہوئی چیز ہے، اگر اس پر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ دکھ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد ہم اس کی ناک کے اوپر داغ لگا دیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر ہی میں ایک صحابی نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی ناک کے اوپر زخم آ گیا، اور وہ زخم ہمیشہ یعنی اس کا اثر اور اس کے نشان جو ہے وہ باقی رہا، جو دور سے دکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ بہت جلد ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے، یعنی ذلیل اور رسوا ہوگا، اور کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے اندر یہ ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، کہ بہت جلد ہم اس کی ناک کے اوپر داغ لگا دیں گے، دنیا میں بھی لگا اور آخرت میں بھی لگنے والا ہے۔ یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں یہ ولید ابن مغیرہ کی صفتیں، جو بہت ہی بری صفتیں ہیں، کسی انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے۔ ایسے بد اخلاقی کسی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اللہ کے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کی باتیں اس کی بات مت مانیے گا، اس کی پیروی مت کیجیے گا، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کو سبق دینا مقصود ہے کہ ایسے لوگوں کا اکرام مت کریے، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو جھوٹے بھی ہوں، قسمیں بھی کھاتے ہوں، دھوکہ دینے والے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چغلیاں لگانے والے ہوں، بد اخلاق ہوں، گرچہ ان کے پاس مال و دولت ہو، آل و اولاد ہو، لیکن ان کی باتوں پر نہیں آنا، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھنا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، لہذا ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح سے آزمایا جیسے ایک باغ والوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھا لی تھے کہ ہم صبح کے وقت اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ یہ یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، اس سے 6 میل کی دوری پر زروان نام کا ایک گاؤں تھا، ایک قصبہ تھا۔ وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے پاس جو ہے ایک باغ تھا یا زراعت اور کھیتیاں تھیں۔ وہ جب اپنے باغ کو کاٹتا تھا، یعنی اس کی فصل کو اور اس کے پھلوں کو توڑتا تھا، تو وہ 3 حصے لگا لیا کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا تھا، اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے، اور ایک حصہ اس کھیتی میں پھر کام کرنے کے لیے اور اسے میں استعمال کے لیے رکھ لیتا تھا، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ تو جب وہ باغ کٹتا تھا، یعنی اس کے پھل توڑے جاتے تھے یا کھیتی کاٹی جاتی تھی، تو غریبوں کی ایک بھیڑ لگ جاتی تھی، اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہاں سے غلہ ملتا ہے، اور اس کا یہ معمول تھا، اس لیے وہ باغ میں پھل بھی بہت آتا تھا اور اس کی کھیتی میں پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔
جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو ان بیٹوں نے یہ کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف آدمی تھا، جو کھیتی کے غلے کو اور باغ کے پھل کو جو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، ہم یہ کریں گے کہ راتوں رات اس باغ کے پھل کو توڑ لیں گے اور اس کھیتی کو کاٹیں گے، تاکہ صبح کے وقت جو رات میں کوئی بھی مسکین اور غریب آدمی اس کھیت تک نہ پہنچ پائے۔ ان لوگوں نے اس کا منصوبہ بنایا۔ اس میں سے ایک ذرا درمیانی درجے کا، یعنی تھوڑا سا سیدھا سادہ تھا اور ذرا جو ہے ڈر اور خوف بھی رکھتا تھا، اس نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن دوسرے جو تھے وہ مانے نہیں، اور ان لوگوں نے رات کے وقت جو ہے ارادہ کیا اور رات میں ایک دوسرے کو اٹھایا کہ چلو اور آہستہ آہستہ چلو، اور چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ کی طرف چلے، اور جہاں پہ باغ تھا جب وہاں پہ پہنچے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی اور ان کے باغ کو اور ان کی کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیا، راہ کر دیا ایک چٹیل میدان کی طرف۔ تو جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو اب ان کو باغ نظر نہیں آیا، تو کہنے لگے کہ ہم شاید راستہ بھٹک گئے، لیکن اس میں سے جو ایک تھا ان بھائیوں میں سے جو ذرا سمجھدار تھا، جو اچھی باتیں کرتا تھا، اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ غریبوں کو محروم نہیں کرنا، کیونکہ غریبوں کو محروم کرنا اور غریبوں کو دینے سے رک جانا اللہ کے عذاب اور اللہ کی آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی۔ ہم راستہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہے کہ اس باغ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جلا دیا اور اس کو خاکستر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما کر مکہ والوں کو اور خاص طور سے پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھو جو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق دیا ہے، اس رزق میں سے کمزوروں کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم ترزقون بالضعفاء، کہ تمہیں جو روزی دی جا رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جا رہی ہے، جو تمہیں رزق مل رہا ہے وہ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں۔ بسا اوقات گھر کے اندر ایسے کمزور ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جو ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، کمانے کے قابل نہیں، ایسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہوتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی روزگار نہیں ملتا گھر کے اندر اور وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی رزق کے اوپر، اپنی کمائی کے اوپر، اپنی مالداری کے اوپر گھمنڈ نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں رزق دے رہا ہو اور تمہارے روزی کے اندر برکت ہو، لہذا ان کے اوپر خرچ کرنے میں کبھی بھی شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں، میرا بھائی کچھ نہیں کرتا، اور میں جو کما کر لاتا ہوں اس میں سے یہ بھی کھاتا ہے اور کچھ کرتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے، لہذا تم اس کی شکایت نہ کرو۔ تو شکایت نہیں کرنا، اللہ رب العزت کس کے طفیل میں ہمیں روزی دیتا ہے یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ والوں کو اسی طرح سے آزمایا جس طریقے سے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا کہ جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ آج صبح لیتے ہی ہم اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی انہیں چاہیے تھا کہ جو کل ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ انشاءاللہ کہے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بلا پھیرا لگا گئی۔ فطاف علیہا طائفوں، ایک مصیبت، ایک بلا اس باغ کے اوپر آئی اور اپنا پھیرا لگا کر چلی گئی۔ فاصبحت کالصریم، تو صبح کے وقت وہ باغ کٹا ہوا ہو گیا، یعنی جیسا باغ کٹ جاتا ہے اور اس میں کچھ رہ نہیں جاتا، ایک کھیتی کاٹ دی جاتی ہے، بس ایسے ہی کٹے ہوئے باغ کی طرح وہ صبح کے وقت وہ باغ رہ گیا۔ فتنادوا مصبحین، اور رات میں انہوں نے فتنادوا مصبحین، تو انہوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آواز دی، یعنی جب رات میں یہ بات ہوئی کہ صبح سویرے اٹھ کر جو ہے باغ کے پھل توڑ لیں گے یا کھیتی کاٹ لیں گے،
فتنادوا مصبحین، تو صبح کو ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنے کھیتی کی طرف صبح صبح ہی نکل پڑو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اور وہ چلتے ہوئے آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کیا کر رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو تمہارے پاس اس باغ میں آج کوئی غریب آنے نہ پائے۔ یعنی یہ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ، فانطلقوا يتخافتون، کہ وہ چل رہے تھے اور آہستہ آہستہ چپکے یہ بات کر رہے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی غریب، کوئی مسکین آنے نہ پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور یہ تیز قدموں سے جو ہے اپنی منزل کی طرف چل رہے تھے، یعنی اس پر قدرت رکھے ہوئے تھے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راستہ بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو لٹ ہی گئے، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، ہم محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو ذرا ٹھیک ٹھاک تھا، الم اقل لكم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کہ اپنے رب کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیح کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو وہ کہنے لگے ہمارا رب یقیناً پاک ہے، انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر لان تان کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ جب کام کوئی بگڑ جاتا ہے تو کوئی آدمی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوسروں کی طرف جو ہے غلطی کو منسوب کرتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ کام خراب ہوا۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، وہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ہم نے ہی شرکسی کی تھی، ہم نے جو یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کسی غریب کو نہیں دیں گے، کوئی غریب باغ کے اندر داخل نہ ہونے پائے، اس سے پہلے ہم پھل توڑ لیں، کھیتی کو کاٹ لیں، تو یقیناً ہم ہی جو ہے سرکشی کرنے والے تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کچھ بعید نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس باغ سے بہتر باغ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ کذالک العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا اور اللہ کے حکموں کے مقابلے اپنی عقل مندی کو دکھانے لگتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ آخری آیتیں آئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان باغ والوں کی آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے سے آنے والی دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو جس کے پاس بھی جو مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس مال و دولت میں سے غریبوں کا جو حق ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ سارے مال کے اوپر جو ہے، اور یہ کہ غریبوں کو دینے سے مال کم ہو جائے گا، یہ ذہن بنا کر رکھنا۔ اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس سے مال ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس مال کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت عطا فرمایا، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، اور جن کی مدد کرنی چاہیے، اللہ نے جس کو مال عطا فرمایا ہے اس مال کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے، اور ان کا تعاون کیا جائے، اور ان کی ضروریات کو پوری کی جائے۔ اللہ رب العزت اس سے آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے،
جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال جو ہے وہ گھٹتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے بڑھاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کتاب کے اندر، ایک صاحب تھے فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری تھی، سینکڑوں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے بلا وجہ اپنی فیکٹری سے نکال دیا، بلا وجہ، اور کہا کہ کل سے تم کام پہ نہیں آنا، ان کا حساب کر دو۔ وہ لوگ جو ہے فیکٹری کے اندر جو مسجد تھی اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ وہی شخص جس کی فیکٹری میں ہزاروں آدمی کام کرتے تھے، جو صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ فیکٹری بند ہو گئی، اور جو شخص وہ فیکٹری کا مالک تھا وہ خود دوسری فیکٹری میں جا کر ملازمت کا کام کرنے لگا، نوکری کرنے لگا، کیونکہ ان مزدوروں کا اس نے دل دکھایا، بلا وجہ بلا ضرورت ان کو نکال دیا تھا۔ انہوں نے خدا کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ جس نے ہمیں رزق سے محروم کیا ہے تو بھی اس کو رزق سے محروم کر دے۔ تو اس لیے جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا۔ جب بھی آپ سے سوال کیا گیا آپ فاقے سے رہتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کہ آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن کوئی سائل آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہیں فرماتے تھے۔ ایک سائل آیا، آپ قمیص پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتا آپ مجھے دے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اس کو نکال کر دے دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، آپ ننگے بدن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ننگے بدن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سائل آیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا مجھے دے دیے، میں نے اپنا کرتا نکال کر اسے دے دیا۔ تو بہرحال ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ خرچ کریے کہ خود محتاج بن جائیے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار تھا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی گنجائش کے مطابق ضرورت مندوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے جو اتوار ہے اسی دن عید الاضحیٰ کا دن ہے اور مصروفیت رہتی ہے لوگوں کو، اس لیے آئندہ اتوار کو تفسیر نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے تا حیات ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔
یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و قارب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔